اللہ ہمارے مرجعیت کو سلامت رکھے. اس طرح انہوں نے, میں ابھی آتا آگے بڑھ کے, اس طرح انہوں نے ختم کیا اس کو, سٹیٹمنٹس دے کے کہ ظاہری طور پہ پورے عراق سے غائب ہو گئے. تو اس کے اوپر ایک آرٹیکل آیا ویسٹ سے, نیپال سے ایک آرٹیکل آیا, سمجھ گئے؟ آرٹیکل آیا کہ یہ شیعہ, پلیز غور سے سنو, یہ شیعہ ہیں کیا؟ غور سے سننا, یہ شیعہ ہے کیا؟ اتنی بڑی طاقت. ایک اولڈ مین لکھتا ہے, ایک اولڈ مین, دو اولڈ مین نے ایک جملہ بولا اور سب ختم ہو گئے. یہ ہے کیا یہ اولڈ مین؟ رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب آغائے حسین سیستانی کو تو بولتے کہ یہ اولڈ مین نے کیا حرکت کی, کیسا ختم کر دیا. ریسرچ کیا, 3 چیزیں بتائی کہ یہ 3 چیزیں ہیں شیعت کے جو اب تک بچی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ کرش کیا گیا. یہ ہمارے یوتھ کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ تم جس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہو, اس سے بڑا پیسفل ریلیجن کوئی نہیں ہے زمین کے اوپر. میں بڑا پراؤڈلی بول رہا یہ بات, میں یوتھ کا بول رہا کہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ وہ ریلیجن, وہ بات کرو مجھ سے, I'm here. سب سے زیادہ پیسفل ریلیجن آن دا ارتھ از اسلام. لیکن کون سا اسلام؟ حسین والا اسلام. وہ اسلام جو اسلام کربلا میں زندہ ہوا, مر گیا تھا اسلام, وہ زندہ ہوا کربلا میں. سب سے زیادہ پیسفل ریلیجن, جس ریلیجن میں ایک چونٹی کو نہیں مار سکتے آپ, اس کا نام اسلام ہے. ایک اینٹ کو آپ آگ سے چلتی ہوئی اینٹ کو ایسا نہیں مار سکتے آپ. جب ایک چونٹی کی جان کی قیمت اسلام میں ہے انسان کی, تو ان لوگوں نے کہا یہ ہے کیا چکر. یہ تو ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے 3 پوائنٹس دیے. غور سے سنو, 3 پوائنٹس میں کہا کہ یہ جو کمیونٹی ہے ان میں جو ریولوشنری جذبہ ہے, فیلنگس ہے, کہ ہر مذہب میں, ہر انسان, ہر قوم میں کوئی ریلیجن ہو, اس ریلیجن میں ماں وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اگر اس کی اولاد کو ایک سکریچ بھی آ جائے, ماں تڑپ جاتی, ماں کا دل پھٹ جاتا اگر بیٹے کو یا بیٹی کو سکریچ بھی آ جائے. بولے یہ عجیب مذہب ہے کہ مائیں تیار کر کے بھیج رہی, جاؤ ماتم کرو. یہ جو ریولوشنری جذبہ آیا ان کو کربلا سے آیا, حسین کی وجہ سے ان کے پاس ریولوشنری جذبہ آیا. دوسری چیز کہی کہ ان کی کمیونٹی جو یونائٹ ہے وہ صرف ان کی مرجعیت کی وجہ سے. پوری دنیا میں جو شیعہ یونائٹ ہے وہ صرف ان کی مرجعیت کی وجہ سے. تیسری چیز کہا کہ یہ ایک عجیب قوم ہے, 1200 سال سے ان کو اتنا یقین ہے کہ وہ آئے گا. دیکھا نہیں 1200 سال سے اتنے بلیف کے ساتھ, اتنے یقین کے ساتھ گزار رہے وقت کہ وہ آئے گا اور ان کو بچائے گا. وہ ان کی امام ہے. کہ یہ 3 طاقتوں کی وجہ سے آج یہ شیعت بچی ہوئی ہے, اور اس فیکٹ مولا حسین کی وجہ سے بچے ہوئے, ہماری ظاہری طور پہ مرجعیت کی وجہ سے بچے ہوئے, اور تیسری چیز ہمارے زمانے کے امام کی وجہ سے بچے ہوئے. یہ تینوں چیز جو ہم کو یونائٹ کر کے لے کے چل رہی, یہ ہماری کربلا کا میسج. اور اب میں نے کل جب بات چھوڑی وہاں سے لے کے جا رہا کہ میں نے کہا تھا کہ میڈیا میں آؤ, سپیس خریدو. ایک آدمی سپیس نہیں خرید سکتا. He cannot spend 10,000, 20,000, 30,000. اگر پتہ نہیں مجھے کتنے میں ملتی ہیں. اب گروپ بناؤ, یہ گروپ بناؤ, 5 لڑکے, 10 لڑکے, آگے بڑھو, گروپ بنا کر سپیس خریدو. ابھی بھی ٹائم ہے. ابھی نیو یارک میں ابھی گاڑی میں آتے وقت مجھے بتایا گیا کہ بڑے بڑے فلیٹس لگے ہوئے, ان لوگوں نے وہ سپیس خریدی, لیکن چھوٹا سا سپیس ہے. آپ پرنٹ میڈیا میں سپیس خریدو. یہ وہ کام ہے تمہارا پروپوگیشن کا جو بی بی زینب اور چوتھے امام نے کیا تھا وہی ان کے لیے. حسین کی کامیابی یہ صرف 2 شخصیتوں کی وجہ سے ہوئی, ورنہ کربلا 10 محرم ختم ہو جاتی. یہ 11 محرم کی صبح سے
کوفہ اور شام کے راستوں میں، یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں، جو شہزادی زینب اور چوتھے امام کے سرمن سے، اس کی وجہ سے پروپوگیشن جو کیا، مولا حسین کے مقصد کو، مولا حسین کے پیغام کو، ان کے میسیج کو جو دنیا کے سامنے پھیلایا، وہ کس نے کیا؟ یہ دو شخصیتوں نے کیا. اگر آج اربعین کا تم سن رہے میرے سے مجلس کہ اب ہم اپنی ڈیوٹی بنائیں، ہم یہ ڈیوٹی سمجھیں اپنی کہ مجھے بھی یہ 1 سال میں پروپوگیشن کرنا ہے. سپیس خریدو دنیا کے سامنے، بڑے میڈیا میں، بڑے ٹائمز میں خرید کے 5 آدمی 10 آدمی پل کرو. 5 اگر مثال دے رہا آئی ڈونٹ نو 500 200 آپ بولیں گے اس سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا. سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا، ٹمارو یو کین سے ٹو بی بی زینب چوتھے امام کہ مولا حسین جو کام آپ کی بہن نے کیا تھا وہ کام ہم کر رہے ہیں. ڈم بن کے مت رہو. یاد رکھو، اتنے بڑے مجمع جعفریہ سینٹر اٹلانٹا میں بول رہا کہ امام حسین کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے جو صرف می اینڈ مائی فیملی بولتا ہے نا، جو صرف می اینڈ مائی بزنس بولتا ہے نا، جو صرف می اینڈ مائی وائف اینڈ کڈز بولتا ہے نا، وہ شیعہ نہیں چاہیے حسین کو. جو کام کرے، ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے کام کرے. اب پھر بول رہا آخری مجلس ہے میری اس سال کی اس عزاخانے میں کہ تم کچھ کرو گے تو تم اٹلانٹا میں زندہ رہو گے. میں آپ کو مثال دوں، آپ ہی کی مثال دے رہا، مومن جماعت کی. میں بھی 10 سال سے آ رہا یہاں پہ، 12-15 سال سے آپ کی جماعت کو جانتا ہوں. جمال پور تاجپور میں جا کے پڑھتا ہوں. وہاں بھی میں نے دیکھا، یہاں بھی میں نے دیکھا. پتہ نہیں یہ جو آپ لوگ مجلس سے پہلے صلوات کا ایک چھوٹا سا وہ سلام پڑھتے جس میں بولتے محب و صلوات، کتنا پیارا سلام ہے یہ. دیکھو جس نے لکھا مجھے نہیں معلوم، ایک بندے نے جب لکھا ہوگا، پروپوگیشن ہے نا یہ بھی. میں کیا بول رہا یار، پلیز غور سے سنو، ڈم بن کے مت سنو. پروپوگیشن ہے نا، اس نے وہ سلام لکھا، اتنے خلوص کے ساتھ لکھا کہ آج مومن جماعت کی کوئی مجلس شروع نہیں ہوتی بغیر اس کے. شروع ہوتی جمال پور میں بھی نہیں ہوتی، تاجپور میں بھی نہیں ہوتی، جعفریہ میں بھی نہیں ہوتی. ایون میں نے گھر میں دیکھا، گھر کی مجلسوں میں دیکھا، عورتوں میں بھی دیکھا کہ وہ بھی یہ سلام پڑھ کے شروع کرتے. محبو جو صلوات کا آپ لوگ سلام پڑھتے. جس بندے نے لکھا آج وہ زندہ ہے. پتہ نہیں وہ زندہ ہے مر گیا؟ زندہ ہے، وہ مر گئے نا، لیکن آج وہ زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ سلام کے ذریعے زندہ. جب یہ سلام پڑھا جا رہا، جب ایک آدمی بھی درود پڑھا، ایک آدمی بھی صلوات پڑھا اس کے بولنے سے، اس کا اکاؤنٹ وہاں کھلا ہوا ہے. کیا سن رہے یار؟ You understand what I said؟ پتہ نہیں کتنے سال پہلے لکھا، پتہ نہیں اس وقت کہاں دفن ہے، لیکن ان کی قبر میں جب سلام پڑھا، ایک صلوات بھی ایک مومن پڑھا. ہزاروں لوگ ماشاءاللہ ہیں، سب پڑھ رہے صلوات. کتنا بڑا ثواب ہے ان کو. جب انہوں نے لکھا ہوگا، ان کے ذہن میں یہ آیا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اتنا پاپولر ہوگا. اس بندے کا خلوص اتنا تھا کہ اگر مولا حسین کی بیوی کی ایک نگاہ پڑ گئی اس سلام کے اوپر، تب جب تک مومن جماعت باقی ہے وہ سلام باقی ہے. تو یہ کام، ایسا کام آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے اس وقت لکھا جب غربت کا عالم ہوگا، جب اٹلانٹا میں پورے نہیں آئے ہوں گے. آج تو ماشاءاللہ سب کے، اس زمانے میں اتنے بینک بیلنس بھی نہیں ہوگا، ملینز کی تعداد میں. اب ہے بھی تو نہیں بولیں گے آپ؟ نہیں بولیں گے؟ کبھی نہیں بولیں گے یار. میں تھوڑی جاننا چاہتا، میں تو آج کل صبح جا رہا میں انشاءاللہ. ان کو تو پتا ہے نا، میرے مولا کو تو پتا ہے نا کہ ملینز آف ڈالر جو رکھا ہوا ہے نا تمہارے پاس، سب یہیں رہ جائے گا. کام کرو، کوئی کام کرو، کام کرو. ڈو سم تھنگ فار امام حسین، ڈو سم تھنگ فار امام حسین. میں ماؤں کو بول رہا ہوں، ہر چیز میں نیک کرتی ہو نا، اپنے شوہر کو نیک کرتی ہو کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. ہر بیوی کرتی، لیکن مومن جماعت کی عورت نہیں کرتی. بول رہا ہوں میں یار، آج رات کا کھانا ہے بھائی میرے کو. نہیں نیک کرتی ہو، یو ہیو گاٹ رائٹ. ہر بیوی کو حق ہے بولے نیک کرے اپنے شوہر کو، کوئی مشکل نہیں. نیک تو کرتی ہو، اس میں نیک کرو، اپنے ہسبینڈ کو پش کرو.
کہ we will do something for امام حسین. میری خواہش ہے آپ سے. میں نے بامبے میں رضوی میں بولا تو لوگوں نے ٹائمز میں اسپیس خریدی, لندن میں بولا وہاں پہ خریدی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا ثواب ہے اس کا. تم اپنا نام کو اس لیے کہ حسین وہ کریم, ابن کریم, 5 آدمی 10 آدمی مل کے خریدو. لیکن اب یہ مت بولو یار 10 آدمی میں مثال کے طور پہ $1000 دوں گا, میرا نام تھوڑی ہوگا اس میں. یہ مت بولے کہ میں $1000 دوں گا تو میرا نام کیسے ہوگا. نام کی بھیک لوگوں سے مت مانگو یار, ان سے مانگو نا. مانگو مولا حسین سے بھیک, خرچ کرو. حضرت مثال دے رہا, آئی ڈونٹ نو, معلوم کرو, نیٹ پہ تو ہر چیز ہے. معلوم کرو کہ ہم کو ایکسپریس خریدنا ہے اور لکھو 40 عاشورہ حسین, اس کے بعد 17 ربیع الاول آ رہی, 13 رجب آ رہی, غدیر ہے, بیوی کی شہادت آتی. اس کے بعد دیکھو کہ ایک آدمی بھی اگر صحیح راستے پہ آ گیا تو تم جیت گئے, تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے. جنریشن تمہاری طرف سے بدلے, نسلیں تمہاری طرف سے بدلے, تم اس کر کے اپنے بچوں کو اس پر لے کر آؤ. بچوں کو بتاؤ دیکھو ہم کو یہ حسین کے لیے کام کرنا ہے, اور جتنا تم کام کرو گے مولا حسین کے لیے, تمہارا بزنس کبھی تم لوز نہیں کرو گے. بزنس میں کبھی تمہارے بزنس میں لاس نہیں ہوگا, کبھی تم ایسے نہیں رہو گے. اس لیے کہ حسین کے اوپر جو خرچ کرتا حسین اس کا رکھتا نہیں. آج آپ کے سامنے پورا کربلا ہے. آپ دیکھو کہ اتنی بڑی کراؤڈ اس وقت, آج ہی کی نیوز ہے نا, 30 سے 35 ملین زائرین کربلا میں ہیں. اب سنو, ماشاءاللہ کربلا کی لین سب کو معلوم ہے, ویری اسمال لینز, چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں. وہاں کوئی آ سکتا 30 ملین آدمی, 35 ملین آدمی آ سکتا اس زمین پہ؟ زمین نیچے دھس جائے یار. پورے 35 ملین کربلا میں رہتے. کربلا میں اتنی اسپیس ہے ہی نہیں کہ 35 ملین اس زمین پہ آ جائے. ہمارے پاس یہ روایتیں کہ مولا حسین اس زمین کو پھیلا دیتے. وہی پھیلائے گا جس کے باپ کی زمین ہوگی, وہی پھیلائے گا نا جس کے باپ کی زمین. ابو تراب کا بیٹا ہے حسین, حسین کے علاوہ کوئی پھیلا بھی نہیں سکتا, اور ایسا پھیلاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. یہی تو معجزہ ہے, یہی تو کھل رہا لوگوں کو کہ اتنا پیسفل آ رہے کیسا اور جا رہے کیسا. انہیں ان کے سینوں پہ سانپ لوٹ رہے کہ یہ ہو رہا کیا. ان کو پتہ نہیں کہ طاقت اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے اللہ کا. حسین بندہ ہے, وہ خدا ہے. یہ غلط نہیں سمجھنا. کعبے میں کیوں نہیں پھیلتی؟ کعبے میں پھیلے تو ان کی تعریف ہوگی. حسین, اللہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ حسین کے سامنے کوئی آ جائے. ہاں, وہاں نہیں پھیلاتا اللہ, اس لیے کہ دشمن ظالم لوگ ہیں وہاں پہ. یہاں پھیلا کر حسین زمین کو اتنا پھیلاتے کہ سب لوگ سمجھ آتے. اتنے زائرین جعفریہ سینٹر سے گئے, پورے اٹلانٹا سے گئے. کبھی آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوا 6-7 سال 8 سال 10 سال میں کہ جو آپ کا گروپس یہاں سے گئے, وہ لوگ آ کے کوئی بولا, کوئی عورت بولی یا کوئی بچہ بولا, کوئی مرد بولا کہ یار ایک وقت بھوکا رہ گیا میں. کیوں نہیں بولے بھائی؟ پاسبلٹی ہے. اگر کوئی بھوکا رہ بھی جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. 35 ملین ایک جگہ جمع ہے. کسی نے کچھ کہا کہ کوئی دھک گیا, کوئی گر گیا, مار لگ گئی, بھوکا رہ گیا, ایک وقت پانی نہیں ملا, کوئی نہیں بولتا. کبھی سوچا یہ بات کیوں نہیں بولتے؟ اربعین کا دن, آج کا دن 30-35 ملین آدمی کربلا میں ہے. بعض وقت ہمارے پاس ہوتا کہ ہم کیلکولیٹ کرتے کہ ہم 1000 آدمی کو بلائیں گے, 1100 آ جاتے, اور کھانا کم پڑ جاتا, نیاز کم پڑ جاتی, دعوت دیتے کھانا کم پڑتا. تو اس لیے کہ پاسبلٹی ہے, انسان ہے ہم, کم پڑ جاتا, بھوکا رہ جاتا. ایک چیز ملتی ہے, ایک چیز نہیں ملتی. لیکن آج تک مجھے اتنے سالوں میں ایک آدمی ظاہر آ کے نہیں بولا, یا وہ عربی ہو, گجراتی ہو, مراٹھی ہو, انڈین ہو, پاکستانی ہو, کہیں کا ہو, اس نے یہ نہیں بولا کہ میرے ٹیسٹ کا کھانا نہیں ملا.
جو خواہش کر رہا وہ سامنے آ رہا. تو پتا چلا کہ دل کے راز سے تم کیا سوچ رہے. حسین وہاں پہ کہہ رہے اپنے اپنے فرشتوں سے جا اس کو یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے. جو سوچ کے جا رہا, نکل کے جا رہا کہ مجھے کباب چاہیے, کوئی آگے بڑھ کے بول رہا ڈھولکا چاہیے, ڈھوکلا. خواہش کر کے دیکھو ڈھوکلا بھی مل جائے گا. جو خواہش کر رہے مل رہا. اتنا کھانا بن رہا کہاں. اب میں پورا کھانے کو چھوڑ دو, میں دوسرا کیلکولیشن بولتا کہ ظاہر صبح میں ایک روٹی کھاتا ہے, شام میں ایک روٹی کھاتا ہوگا نا. دن بھر میں 2 روٹی ایک عورت بھی کھاتی, لڑکی بھی کھاتی, لڑکا مرد سبھی 2 روٹی تو سبھی کھاتے. یہ 2 روٹی 35 ملین کے لیے کتنی ہونی چاہیے, کتنی چاہیے بھائی. آپ لوگ بزنس مین ہیں, آپ کے دماغ میں رہتا کیلکولیشن کتنا. 70 ملین. 70 ملین روٹی بن رہی کا. کیا بول رہا یار میں, کس فیکٹری میں بن رہی, کتنے دن پہلے بن کے تیار ہو کے آ رہی یہاں پہ. اس لیے کہ راستے تو سب بلاک ہے. کیا سن رہے, میں غلط بول رہا. انٹری کربلا کی ختم ہو گئی, بند ہو گئی. 35 ملین لوگ ہیں, انٹر کیسا ہو رہے. اگر سامنے فرسٹ اس پہ انٹری پہ ہو رہے تو لاسٹ میں کیسا ہو رہے, وہاں کھانا کیسا پہنچ رہا, وہاں روٹی کیسا پہنچ رہی. یہ زندہ معجزہ ہے حسین کا کہ یہاں پہ انسان روٹی نہیں لے رہا, نہ انسان روٹی بنا رہا. انسان کے بس میں نہیں ہے, خاکی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ 70 ملین روٹی بنائے 1 مہینہ پہلے اور اس کو ٹرانسپورٹ کرے, وہاں پہنچائے ہر ریسٹوران پہ, ہر کارنر کے اوپر. اندازہ لگا حسین کی طاقت کیا ہے. یہ انسان نہیں بنا رہے, یہ حسین کی ماں کے دروازے پہ فرشتوں نے 5 روٹیاں بھیک مانگی تھی. سورہ دہر, قرآن کا مشہور سورہ سورہ دہر, جس میں اللہ کہتا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, کہ اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے نہیں جو ہم نہیں چاہتے. ہائے ہائے ہائے. سورہ دہر 5 روٹیاں جو مانگ کے بھیک مانگ کے لے کر گئے تھے نا, وہ فرشت اللہ وہ روٹیوں کو پلٹاتا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. بی بی کے دروازے سے روٹی مانگی تھی, بی بی نے بھیک دی تھی ان یتیموں کو, مسکینوں کو, فقیروں کو, قیدیوں کو. تب اللہ بولتا لے کر گئے تھے نا, لے کے جاؤ. ایک ایک کو پورا. دوستو اب اندازہ لگاؤ کہ طاقت حسین کتنی بڑی ہے. حسین کی طاقت اتنی بڑی, اتنی چھائی ہوئی ہے, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے. بندہ شان خدا کی ہے. شاید کہتا کہ وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے بھی نم نہ ہوئی, وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے بھی نم نہ ہوئی, غم حسین میں وہ بھی بہائی جاتی ہیں. وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی خم نہ ہوئی, در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی. یہ ہے طاقت حسین. ہم سے بڑا خوش نصیب, ہم سے بڑا لکیسٹ پرسن کوئی نہیں ہے. جب فرش اعضاء پہ آؤ اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے. بی بی زہرا کا شکر ہے کہ بی بی نے ہم کو چنا. بی بی کسی اور کو بھی چن سکتی تھی. یہی عزاداری ہے دوستو کہ جو آج تم بھی باقی ہو, ہم بھی باقی ہیں. ہم سے عزاداری نہیں ہے, عزاداری سے ہم ہیں. عزاداری کو فارمولیٹی نہیں سمجھنا, عزاداری کو ایک پریکٹس نہیں سمجھنا. ٹائم کو سپیئر کرو, ٹائم کو سپیئر کرو, مجلسیں کرو اپنے گھروں میں. روز ایک نوحہ لگاؤ. نوحہ ویسا نہیں کہ ٹی وی پہ نوحہ چل رہا میں بیٹھ کے ٹیلی فون پہ بات کر رہا, وہ نوحہ نہیں. برکت تو ہوگی لیکن اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اب ہم بھی روز 5 منٹ ایک مجلس کریں. جب سینٹر میں مجلس ہو, ہر چیز بزنس نہیں ہے. وہ بزنس تمہاری وجہ سے, جو حسین کی وجہ سے بزنس چل رہا تمہارا, یہ یاد رکھو. اور زیارت اربعین میں ریکویسٹ کر رہا, ایوری ڈے 200% تمہاری لائف بدلے گی. یہاں پہ
200% تمہارے زندگی کے آبسٹیکلز دور ہوئیں گے. یو ٹرائی اینڈ سی. کوئی خدا نہ خواستہ گناہ ہو رہا تو جس کی وجہ سے, ورنہ تمہاری ایسا زندگی بدل جاتی ہے, ایسا ہی سامنے سے پردے ہٹ جاتے, ساری رکاوٹیں دور ہوتی. لیکن واجبات کے ساتھ زیارت پڑھنا, سمجھ گئے بات؟ نماز مس کر کے زیارت پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں. میں نے شاید بولا تھا یا نہیں بولا تھا یہاں پہ, کہا تب جب پوچھتے ہیں کسی سے, میں نے کہا نماز پڑھتے نہیں, میری بیوی پڑھتی ہے بولتے وہ لوگ. میں نے بولا تھا نا, ہاں تو بیوی پڑھے بچی پڑھے, نہیں بابا تم پڑھو, نماز تم پر بھی واجب ہے. یہ مت کرو کہ میری وائف پڑھتی ہے تو میں نہیں پڑھوں گا, ایکسکیوز ہے. نو نو نو, ایکسکیوز نہیں ہے. وہ پڑھتی ہے, اس کی واجب ادا کرتی ہے, تم اپنی واجب ادا کرو. واجب کے ساتھ زیارت اربعین پڑھو, دین یو ول سی دا ڈفرنس. تمہاری لائف میں کتنا چینج آئے گا. اور زیارت اربعین اتنے گولڈ کی مائنڈ میں دیکھے جا رہا آپ کو اس سال. انشاءاللہ مولا تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے یار. اور یہ 4 سلام بھی نہیں بھولنا.